بہت دنوں سے دل میں بے پناہ خوف ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اب آیا کہ تب آیا، لیکن آج جب زلزلہ آیا تو رہا ہی نہیں گیا، سوچا پہلے اپنی بات پہنچا دوں آپ سب تک۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی بستی میں، کسی ریاست میں ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو اس ظلم و ستم میں شریک بھی نہیں تھے۔ وہ لوگ بھی اس عذاب کا شکار بن جاتے ہیں جو عبادت گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہوتی۔ وہ زمینی نام نہاد خداؤں سے ڈر گئے ہوتے ہیں، جبکہ ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے نہ برا کہہ سکو تو اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے، لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آنے والی ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ توبہ طائب کو پسند فرمانے والا ہے۔ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اپنا احتساب خود کریں، عملی طور پر مسلمان بننے کی دعا اور کوشش کریں، اپنی دعاؤں میں ملک و قوم کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہمارا ضمیر جگا دے اور ہمیں متحد کر دے، بہادر اور نڈر بنا دے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے یکجا ہونا سکھا دے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ایسا سمجھنے والے ہوتے تو عمران ریاض خان، کئی بے گناہ لوگ اور ہماری خواتین جو جیلوں میں کئی دن سے درندگی کا شکار ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے درمیان ہوتے۔ آج کل وہی مصرع ہم سب پر مصدق آتا ہے کہ جس کا درد اس کا درد، باقی سب تماشائی۔ گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے استغفار کریں تاکہ ہم عذاب الہی سے بچ سکیں، اور کچھ نہیں تو بس خود کا احتساب کریں، خود اپنی اصلاح کریں کہ ہم بحیثیت قوم اتنے اہل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اچھے، سچے، خوف خدا رکھنے والے اور انصاف پسند حکمران نافذ فرمائے۔ آمین۔ نمازوں کی پابندی کریں، احکام الہی بجا لائیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو کم از کم تمام بے گناہ اور مظلوم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ وہ خیر و عافیت سے اپنے اہل و عیال میں واپس آئیں، اور تمام درندہ صفت لوگ جو ہم پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر کے نشان عبرت بنائے۔ آمین۔ دعائیں کریں، جتنا ہو سکے استغفار کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔